گیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہ ہو گیا سچے دل سے توبہ کر لی، ہم تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأحبائہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم عليه۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت بھرا ہے، آج ہم نے اس کی ابتدا کی ہے۔ انسان کی پوری زندگی ایک محنت میں، کاوش میں اور کوشش میں گزر رہی ہے۔ سابقہ عشرے میں کئی لوگوں نے اپنی جھولیاں اللہ کی رحمت کے ساتھ بھر لی۔ انشاءاللہ العزیز اس کی رحمت پہ امید ہے، چاہے اعمال نہیں، محنت نہیں، وہ اپنے فضل سے ہمیں رحمت کے معاملے میں سرفراز کر دے گا، کامیاب کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اس عشرہ میں اس کی رحمت پہ بہت امید ہے کہ ہمیں مغفرت کا مستحق بنا دے گا۔
اور یہ دنیا میں خالد آگے بڑھ، دنیا میں بہت بڑا درجہ ہے کہ آدمی اپنی بخشش کرا لے۔ ایک آدمی یہاں سے جاپان جاتا ہے، یونان جاتا ہے، کسی اور ملک میں یا شہر میں جاتا ہے، تو ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو غلط ہے، تو مخلصین اسے کہتے ہیں یار جس مقصد کے لیے تو آیا ہے اس پہ نظر رکھ، وقت ضائع نہ کر، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، کچھ کما اور واپس جا۔ اس دنیا میں ہمارا آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تھوڑی یا زیادہ زندگی مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور ساتھ ساتھ نیکیوں سے نامہ اعمال بھر لینا، اور گناہوں سے نامہ اعمال کو خالی رکھنا، یا بھرے ہوئے نامہ اعمال کو جو سیاہ ہے، گناہ ہے، اس کو صاف کرانا اللہ کے دربار میں۔ تو یہ عشرہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کوئی انسان بھی ایسا نہیں جو گناہ سے بچ سکے سوائے انبیاء کرام علیہم السلام کے، اور صحابہ کرام جو محفوظ ہیں کہ آخرت میں انہیں گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ باقی کوئی بھی ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، ہر ایک محتاج ہے کہ گناہوں کی بخشش کرائے۔ کچھ گناہ وضو کی وجہ سے معاف ہو رہی ہے، کچھ سبحان اللہ کی وجہ سے معاف ہو رہی ہے، کچھ صدقہ و خیرات کے ساتھ معاف ہو رہی ہے، کچھ دعا مانگنے کے ساتھ معاف ہو رہی ہے، حتیٰ کہ کئی گناہ ایسے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں دونوں یا ایک، اس میری بات کو دوبارہ پھر میں دہرانے لگا ہوں، سن لو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی اللہ کی طرف سے مہربانی ہے۔ تو چند روزہ زندگی میں ہمارا بہت بڑا کام یہ ہے اپنی بخشش کرانا، مغفرت کرانا، اللہ کے دربار میں مقبول بن جانا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج اسباب مغفرت بیان کرنے ہیں کہ مغفرت کا سبب کیا ہے، اللہ کیسے معاف فرماتے ہیں۔ انسان سمجھتا نہیں ہے، مرد و عورت، آدمی سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کوئی سزا نہیں مل رہی، مطمئن رہتا ہے، جبکہ رب کا قرآن بیان فرماتا ہے سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم وہاں سے گرفت کرتے ہیں جہاں سے سمجھ ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک سزا مل رہی ہوتی ہے مکافات عمل میں، کسی کو تنگ کیا، خود اتنا تنگ ہو گیا کہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ مکافات عمل ہے۔
کسی کی عزت پہ حملہ کیا، ایسے عزت کے حوالے سے پریشان ہو گیا کہ ناقابل برداشت پریشانی آ گئی، کسی کا دل دکھایا، اس کی رات کی نیند حرام ہو گئی، اس پہ بھی اس سے بڑھ کے تکلیف آئی، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ڈر لگتا ہے، آدمی انہیں کہہ نہیں سکتا، چل مکافات عمل رہا ہوتا ہے۔ اولاد کے معاملے میں ماں باپ کو تنگ کیا، اب اولاد تنگ کر رہی ہے، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ استاذ کو تنگ کیا، آج تنگ ہو رہا ہے، اس کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ کسی نے بدبختی سے ماں باپ یا ساس سسر کو تنگ کیا، پھر وہ وقت آیا، آج وہ تنگ ہے، یہ مکافات عمل ہے۔ اس پہ نظر ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے۔ کوئی آدمی بھی یہ کہے، عام آدمی، انبیاء کے علاوہ علیہ السلام کے علاوہ، کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، چھوٹا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن رب فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، میرے بندے وہ ہیں گناہ ہو جائے تو ڈٹ نہیں جاتے، پھر اس عشرے میں آگے پیچھے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ڈٹ نہیں جاتے جو گناہ ہو گیا، بلکہ استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک مقام میں آتا ہے اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، جب شیطان حملہ کر کے گناہ کراتا ہے، تذکروا، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، آنکھیں کھل جاتی ہیں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ میرا خیال میں اگر آدمی یہ بات سمجھ لے جو عاجز بیان کرنے لگا ہے، تو انسان کی دل کی جو آنکھیں ہیں وہ کبھی تھم نہ سکیں، رونا آئے۔ کیا کہ رب کائنات اگر ہمیں ایسے الفاظ سے بلا کے فرماتے کہ توبہ کر لو، کہ جو بہت نازیبا ہوتے، ہمیں پھر بھی خوشی ہوتی۔ دیکھو نا، ماں باپ اور استاذ بعض اوقات ایسے سخت لفظ کہہ دیتے ہیں تو آدمی ہنس رہا ہوتا ہے کہ آج ماں باپ نے مجھے یہ سخت لفظ کہہ دیے ہیں۔ میرے استاذ محترم جن کے پاس میں نے بخاری و مسلم پڑھی، ان کی عادت مبارکہ تھی، شاگردوں کو کھوتا کہتے تھے، اور شاگرد ہنس رہے ہوتے تھے۔ جب میں ان کی مسجد میں اب تقریر کے لیے جاتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں، استاذ ہمیں زمانہ طالب علمی میں کھوتا کہتے تھے پیار سے، آج ہم نے دنیا میں کئی کھوتوں کو انسان بنایا ہے۔ مشرک ہے تو وہ گدھا ہے، بدتی ہے تو وہ گدھا ہے، گمراہ ہے، جاہل ہے، تو ہم نے کئی ایسے گدھوں کو انسان بنایا ہے استاذوں کی دعاؤں کے نتیجے سے۔ تو میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں سخت کوئی لفظ فرماتا، ہمیں اس پہ بھی ناز ہوتا، لیکن اللہ کیا فرماتے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ جتنا بڑا بھی گنہگار ہے، اللہ یوں نہیں فرماتے او کنجرو، او کنجریو، او بدبختو، او شرابیو، او زانیو، او حرام خورو، نہیں، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اے ایمان والو، گناہ ہو گئے ہیں تو میرے ساتھ رابطہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کر لو، نصوحا، خالص اور سچی رجوع اور توبہ۔ یہ جو گریبان ہے قمیض کا، کرتے کا، یہ پھٹ جائے، پھر سینے والا اس کو سی دے، مرد و عورت کوئی درزی
اس کو کہتے ہیں نسوخہ، جیسے گریبان پھٹا ایسے ہی درزی نے سیٹ کر دیا۔ تو توبہ کے بارے میں توبۃ نسوخہ، جب تم اس عشرے وغیرہ میں یا حج عمرے کے ذریعے یا طاق راتوں میں توبہ کرو گے سچے دل سے، تو گریبان اتنا سیٹ اپ نہیں ہوگا جتنا ہم تمہیں پہلے کی طرح سیٹ کر دیں گے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ ہو گیا سچے دل سے توبہ کر لی، ہم تمہیں تانا بھی نہیں دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسباب مغفرت میں سبب بیان کرنے لگا ہوں جو سارے سبب اس میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بھی ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور شان اور عظمت اور رفعت اور منقبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ایک فارمولہ بتایا ہے کہ میں کیسے تمہیں معاف کر دوں گا۔ آؤ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ارشاد فرما دو پیغمبر اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو۔ اتفاقاً بات آ گئی، یہ جو لفظ ہے محبت ہے، محبت نہیں ہے۔ جو فصیح لفظ ہے محبت ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، تو ہم جو مولوی کہتے ہیں نا محبت، تو کئی کہتے ہیں یہ سکول نہیں پڑھے، انہیں پتہ نہیں، پتہ خود نہیں ہوتا۔ لفظ محبت نہیں محبت ہے، لفظ مشقت نہیں مشقت ہے۔ تو اس لیے فرما اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ دیکھو کتنا بڑا ایک اللہ نے طریقہ سمجھایا ہے کہ اگر تمہاری اللہ سے محبت ہے، اب اس محبت کی دلیل دو۔ اللہ یہ فرما سکتے تھے فلاں کام کرو فلاں کرو فلاں کام کرو۔ نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا مقام ہے، فرمایا انہیں کہو اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر آؤ دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو، سنت کی تابعداری کرو۔ عجیب بات ہے، انسان ذرا سوچے نا تو حیران ہو جاتا ہے۔ دعویٰ محبت کا، دلیل یہ کہ میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ معلوم ہوا اگر دعویٰ ہے میرا اللہ سے پیار ہے تو اتباع سنت ضروری ہے۔ اللہ سے محبت ہے، چہرے پہ دیکھو، لباس میں دیکھو، خوشی میں دیکھو، غمی میں دیکھو، سفر میں دیکھو، حاضر میں دیکھو، جوانی میں دیکھو، بڑھاپے میں دیکھو، زمانہ طالب علمی میں دیکھو، زمانہ تدریس میں دیکھو، جہاں تجارت میں دیکھو، زراعت میں دیکھو، کیا فاتبعونی، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ انسان کی دو حیثیتیں ہیں۔ سمجھانا میں کیا چاہتا ہوں؟ اسباب مغفرت جو آج کا موضوع ہے، کہ مغفرت کے سبب میں سے بڑا سبب ہے اتباع سنت، سنت کی تابعداری۔ بس اللہ پاک نے انسان کے لیے کتنی رحمت فرمائی، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یہ آپ جو سنتے ہیں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، 6 کتابیں جو ہماری بڑی ہے، آپ اس بات کو بے شک کھلے طور پہ بیان کریں جو میں میری ذمہ داری ہے۔ یہ 6 امام یا 8-10 جتنے اور بھی امام ہیں، آپ اگر تحقیق کریں تو یہ سارے ائمہ کون تھے؟ 2 حیثیتوں سے خالی نہیں، یا مجتہد تھے یا مقلد تھے۔ اس چند روزہ زندگی میں اس امت میں 2 ہی کام ہے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ یا آدمی مقلد بن جائے جس طرح ہم تقلید کرتے ہیں، یا پھر مجتہد بن جائے جس طرح کے مجتہد تھے، انہوں نے قرآن حدیث سے مسائل نکال کے ہمارے سامنے رکھ دی۔
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالی مجتہد تھے، امام بخاری رحمہ اللہ بھی مجتہد تھے، لیکن ان کی حدیث اللہ نے اتنا مقام دیا کسی کو نہیں دیا، اور اجتہاد میں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو مقام دیا کسی کو نہیں دیا ہے۔ دو حیثیتیں ہیں، یا مجتہد بن جاؤ یا مقلد بن جاؤ۔ آؤ میری اب بات سمجھنا، یہ 6 ائمہ بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جب تک آدمی نہ پڑھے تو عالم نہیں بنتا، یہ 6 کے 6 یا مجتہد ہیں یا مقلد ہیں۔ کوئی ایک بتا دو جس کے بارے میں کوئی کہے کہ مولانا استاد جی فاروقی صاحب بتاؤ یہ مجتہد نہیں ہے، یا مجتہد ہے یا مقلد ہے۔ کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، امام طحاوی جیسے لوگ پکے حنفی ہیں۔ یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی جو میں سمجھانا چاہتا تھا۔ فاتبعونی تقلید کی بہت بڑی دلیل ہے، میری تابعداری کرو، تو تابعداری تو ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب بیٹھے ہیں، جتنی بھی نیک ہیں، جتنے عمرے حج کیے ہیں، اجتہاد تو نہیں کر سکتے، کسی کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور پیچھے چلنا اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اس لیے جس مولوی سے بھی آپ سنیں یہ آیت پڑھ رہا ہو تو کہنا ہمیں فقیر استاذ نے بتایا تھا، فاتبعونی، یہ تقلید کی دلیل ہے۔ ائمہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، علماء کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اب دیکھو نتیجہ کیا نکلا، اسباب مغفرت، یحببکم اللہ۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے عجیب معاملہ ہے، فرمایا اگر تم محب ہو اللہ کے، آدمی کسی سے محبت رکھے اور محبت بھی ایک جائز ہو، ناجائز نہیں، لعنت کا سبب نہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ محبوب کہہ دے میں محب ہوں، تو آدمی کتنا خوش ہوگا کہ اب پہلے میں محب تھا، یہ محبوب، اس نے میری قدر کی، اب یہ محب ہے، میں محبوب ہوں۔ اللہ فرماتے اگر تمہارا دعویٰ ہے نا کہ میرے محب ہو، آؤ اتباع سنت کرو، اتباع سنت، نتیجہ یہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ پہلے تم کہتے تھے ہم محب ہیں، عرش سے آواز آئے گی اب میں محب ہوں، اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ سبب ہوگا اتباع سنت۔ میں جو بات کرتا ہوں تو نہ آپ کا وقت ضائع کرتا ہوں نہ اپنا، میرا بھی وقت قیمتی ہے، آپ کا وقت بھی قیمتی ہے۔ میں اتنی محبت سید عنایت اللہ شاہ بخاری سے جو رکھتا ہوں، اس لیے نہیں کہ وہ بڑے خوبصورت تھے، یہ بات بھی مسلم ہے، میرے پیر تھے، یہ بات بھی مسلم ہے، لیکن میری محبت یہ ہے اس شخص میں اتباع سنت بہت زیادہ تھی، ہر بات میں، ہر کام میں سنت جو کہتی ہے شاہ جی نے وہ عمل کرنا ہے۔ کئی عوام میں سے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، گھروں میں مائیں بہنیں، جن کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہے کہ اتباع سنت، بس یہ کر رہے ہیں چونکہ سنت کی تابعداری، یہ نہیں کریں گے سنت کی نہیں، یہ سبب مغفرت ہے۔ اس حشرے میں انشاءاللہ یحببکم اللہ، سبحان اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور جب اللہ محبوب بناتا ہے، کسی MNA کے محبوب بن جاؤ تو وہ علاقے میں پیسے دے گا کہ جاؤ گلیاں بنواؤ، کسی کے محبوب تو وہ زمین ٹھیکے پہ دے دے گا، کوئی پیار رکھے گا تو کوئی رشتہ دے دے گا، کوئی اور انعام دے دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں محبت رکھتا ہوں پہلا کام یہ کرتا ہوں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جاؤ تمہارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ سب سے پہلے اللہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ میری محبت ہو گئی اتباع سنت کی وجہ سے، تو نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی ہے۔ نوجوان ہو، ناراض نہ ہونا، میرے لیے سب عطا الرحمان ذل الرحمان ہو۔ میں حکماً اس لیے نہیں کہتا کہ گناہگار نہ ہو، قبر میں جانا ہے، اپنی داڑھی کے بارے میں ضرور سوچو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور داڑھی پھر کم از کم مٹھی کے برابر ہو، کم نہ ہو،
انشاءاللہ فائدہ یہ ہوگا یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ جب راضی ہوتے ہیں نا، محبت رکھتے ہیں، وہ چاہے فاقے بھی دیتے ہیں، بیماریاں بھی دیتے ہیں، عزیزوں کو بھی لے لیتے ہیں، موت بھی آتی ہے، لیکن بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ نامہ اعمال میں فرشتے حیران ہو جاتے ہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، او بڑے بڑے گناہ اللہ مٹا دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بہت بڑا بخشش کرنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ قیامت کے دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا حسن اس سے 4 گنا بڑھا دیا جائے گا، اور اب برداشت نہ ہوا دنیا سے، تو اگر 4 گنا اور ہوتا تو کون برداشت کر سکتا تھا؟ اتنا بڑا حسن، اتنا بڑا حسن، لیکن قیامت کے دن اللہ اور بڑھا دیں گے۔ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے دیدار، میرے حسن کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ کتنے بدبخت ہوں گے۔ میں نے موضوع کو نہیں چھوڑا، سمجھنا، اسباب مغفرت۔ فرمایا پہلا العاق لوالدہ، جس نے والدین کو ستایا، عاق لوالدہ، والدین کو ستایا، بس قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے حسن کا دیدار نہیں کر سکا۔ اور روایت بھی میری ماں کر رہی ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور دوسرا وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي، جس نے میری سنت کو چھوڑا۔ میرے بھائی سندھ میں، حیدرآباد میں خطیب تھے، فرمان لگے وہاں ایک افسر تھا، بیمار ہوا، داڑھی رکھ لی۔ میں نے پوچھا خوشی سے، تو کہنے لگے نظر آ رہا تھا اب قبر میں جلدی چلے جانا ہے، تو قبر میں یہ شکل لے کے جائیں، کیونکہ مسواک بھی ساتھ نہیں جا سکتی، سنت ہے، کنگھی بھی ساتھ نہیں کوئی رکھتا، سنت کے خلاف ہے، تیل بھی اور سرما بھی، لیکن یہ سنت ایسی ہے اس نے قبر میں ساتھ جانا ہے، لہٰذا میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ التارک لسنتی، جو میری سنت کا تارک ہوگا قیامت کے دن، فرما میرے حسن و جمال کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور تیسرا وہ آدمی کہ جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا نام آیا، اس نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا۔ یاد رکھنا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد مرحوم پہ موت کا ٹائم آیا، مجھے بلا کے کہا ولی اللہ رحمہم اللہ تعالی، درود شریف زیادہ پڑھنا زندگی میں، بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو ملا درود کی برکت سے ملا ہے۔ جس مجلس میں بیٹھو ایک دفعہ واجب ہوتا ہے جب میرے آقا کا نام آئے تو خوشی سے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی پھر اسی کی برکت سے انسان کی آنکھ کھلتی ہے، گاڑی سے اترتا ہے تو نبی علیہ السلام کا روضہ انور سامنے ہوتا ہے کہ اللہ مدینے میں لے جاتے ہیں۔ تو آج کا موضوع یہ تھا، اسباب مغفرت، اتباع سنت کریں گے اللہ معاف فرمائیں گے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔